اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، مومنین کرام اور شیعان حیدر کرار کی خدمت میں آج کی اس پرسوز اور قیامت خیز تاریخ یعنی 23ویں ذیقعد روز شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی تعزیت و تسلیت بارگاہ جناب صاحب زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور تمام مومنین کی خدمت میں الغدیر بک ایجنسی یوٹیوب چینل کے توسل سے پیش کرتا ہوں۔ آج امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا یوم ہے اور دن ہے۔ ہمارے آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کہ جن کی ولادت مدینہ منورہ میں 11ویں ذیقعد کو سن 148 ہجری کو ہوئی تھی۔ آپ مسلسل مدینہ میں اپنے کارِ امامت کو انجام دیتے رہے۔ بعد شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تقریباً 20 برس کا عرصہ آپ کی امامت کا ہے، امامت ظاہری کا۔ آپ کا سلسلہ نسب اور خاندانی پس منظر وہی ہے کہ جو رسول اللہ کا سلسلہ نسب و خاندانی پس منظر ہے، یعنی اس کائنات کا سب سے عظیم خاندان آپ کا خاندان، اس کائنات کا سب سے عظیم شجرہ آپ کا شجرہ ہے، اس کائنات کا سب سے عظیم حسب و نسب آپ کا حسب و نسب ہے، یعنی بنو ہاشم کا وہ خاندان کہ جس کو خداوند عالم کی طرف سے شرف، عظمت اور عزت عطا کی گئی۔ امام رضا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی جناب نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ، جن کے لیے خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری ماں طاہرہ تھیں۔ جناب نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ کی عظمت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا شرف و سند ہے جو امام رضا علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ میری ماں طاہرہ تھیں، اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جہاں بہت سے القاب ہیں اسی میں ایک لقب طاہر ہے، یعنی طاہر باپ کا لقب ہے اور طاہرہ ماں کا لقب ہے۔ ایسے طیب و طاہر سلسلہ نسب سے جو شخصیت، جو ذات دنیا کے سامنے آئے گی، پھر وہ جب کائنات عالم و آدم میں پہچانی جائے گی تو سلطان عرب و عجم کے نام سے، سلطان طوس کے نام سے، معین الضعفاء کے نام سے، غریب الغرباء کے نام سے، ظاہر ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، مشہور ترین لقب ہے امام کا رضا۔ علماء نے اس رضا کا جو علت بیان کی ہے، لفظ رضا کی، لقب کی، وہ بہت سی علتیں ہیں۔ اسی میں ایک علت جو ہے وہ یہ کہ آپ سے اپنے اور پرائے دونوں راضی رہتے تھے، اس لیے آپ کو رضا کہتے ہیں۔ اور خود اس بات کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ اکثر لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کے لیے یہ مشہور کیا تھا کہ یہ جو رضا لقب ہے یہ مامون نے آپ کو دیا ہے۔ چنانچہ امام محمد تقی علیہ السلام سے جب کسی نے کہا کہ مولا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا کا جو لقب ہے رضا وہ مامون نے دیا، آپ نے فرمایا جھوٹ کہتے ہیں، میرے بابا کو جو رضا لقب ہے وہ مامون نے نہیں دیا بلکہ خود خداوند عالم نے عطا کیا۔ اس کی علت یہ ہے کہ امام راضی برضا الہی رہتے تھے۔ تو بڑا عجیب سوال کیا پوچھنے والے نے امام سے، نوے امام سے، اس نے کہا کہ مولا تو یہ رضا لقب آپ کے لیے، آپ کے والد کے لیے کیوں مخصوص ہے، آپ کے اجداد کے لیے اللہ نے یہ لقب مخصوص کیوں نہیں کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ میرے بابا کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے دشمن بھی اسی طرح راضی رہتے تھے جیسے دوست راضی رہتے تھے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے کہ جب مامون عباسی نے اپنے بھائی امین کو قتل کیا حکومت اور جاہ طلبی کے سلسلے میں، تو مامون چونکہ کنیز کا بیٹا تھا اور امین ملکہ کا بیٹا تھا، وہ عرب تھا اور عرب و عجم کے درمیان کا جو ایک سلسلہ پرانا تھا وہ کافی اس میں ہنگامہ ہوا اور قیامت خیز مسائل سامنے بھی آئے، اور مامون عباسی کو بڑی مشکلات و مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑے زبردست مظاہرے اور احتجاج ہو رہا تھا مامون کے خلاف کہ اس نے امین کو قتل کر دیا،
لیکن مامون عباسی خلفاء میں بہت مکر و فریب کا حامل تھا، نہیں بہت زیادہ سیاست کرتا تھا وہ، تو اس نے بہت سے کام کیے اور اپنی مکر و فریبی سے بڑے بڑے مسائل کو دبایا اور ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک دن کے لیے روایت ہے کہ بہت سخت محاصرہ ہوا مامون کے محل کا، اور اتنا سخت محاصرہ تھا کہ مامون کا اس سے جان بچانا مشکل ہونے لگا، اور اسے لگا کہ شاید آج کوئی ہیلا اور مکر کام نہ آئے۔ تو تاریخ میں یہ واقعہ مشہور ہے اور موجود ہے کہ مامون اپنے قصر کے پیچھے کے دروازے سے نکلا اور اس گھر میں آیا کہ جہاں 8ویں امام کا قیام تھا، اور جب اس گھر میں آیا تو امام رضا علیہ الصلوۃ سے اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا فرزند رسول، آج میرے مخالفین نے سخت محاصرہ کیا ہے، لہذا آپ ان سے کہہ دیجئے، اس لیے کہ یہ آپ کی بات مانتے ہیں۔ یہ جو مجمع مامون کے خلاف قصر کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، یہ امین کے قتل کے احتجاج میں، یہ امام رضا کی محبت میں نہیں ہے، یہ شیعوں کا مجمع نہیں ہے، یہ عباسیوں کا مجمع ہے، یہ ہارون رشید کے چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ یہ مامون کی مخالفت میں تو آئے ہیں مگر امین کی محبت میں، امام رضا کی محبت میں نہیں، مگر مامون نے کہا کہ یہ آپ کی بات مانتے ہیں، چونکہ یہ آپ کی بات مانتے ہیں لہذا آپ اگر ان سے کہہ دیں گے تو یہ چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پر امام رضا علیہ السلام اپنے گھر کا دروازہ کھول کے نکلے اور ایک بلند مقام پر تشریف لائے، اور اس محاصرہ کیے ہوئے مجمع کی طرف مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا کہ جہاں سے متفرق ہو جاؤ اور فساد نہ کرو۔ اور جب امام عالی مقام نے یہ فرمایا تو روایت کہتی ہے کہ مجمع متفرق ہو گیا۔ مجمع کا متفرق ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کو رضا کہتے ہیں۔ مامون عباسی نے جو امام رضا کو حوالہ دیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ شیعوں کے امام ہیں یا آپ ہمارے مولا ہیں یا آپ ہمارے پیشوا ہیں، اس نے کہا یہ آپ کی بات مانتے ہیں، یعنی امام رضا کو اس نے ان کے رضا ہونے کا حوالہ دیا، یعنی امام سے چاہنے والے بھی راضی ہیں اور دشمن بھی راضی ہیں۔ اچھا، ایک بات اور ہے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ اگر اس وقت امام رضا مامون کی جان نہ بچاتے تو تاریخ یہ لکھتی کہ اگر مامون امام رضا کے گھر میں قتل کر دیا جاتا، کہ چونکہ اس نے ولی عہد بنایا تھا اور ولی عہد ظاہر ہے کہ بادشاہ کے بعد حاکم ہوتا ہے، لہذا امام رضا نے خود لوگوں کو اپنے گھر میں بلا کے مامون کو اپنے گھر میں بلا کے قتل کرا دیا، لہذا اس کا ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ امام رضا نے مامون کی جان بچائی۔ ایک پوائنٹ کی بات اور ہے، اور وہ یہ کہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ مامون عباسی کی جان امام رضا علیہ السلام نے جو بچائی تو یہ امام رضا کے مامون سے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ امام کے رضا ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس نے امام کو حوالہ ہی یہ دیا کہ آپ سے اپنے بھی راضی رہتے ہیں اور پرائے بھی راضی رہتے ہیں، لہذا امام کا مشہور ترین لقب جو ہے وہ رضا ہے۔ یوں بہت لقب ہیں، جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو غریب الغرباء کہتے ہیں، معین الضعفاء، شمس الشموس، اور ایک لقب ہے آپ کے 8ویں امام کا صاحب السریر یعنی صاحب تخت، اللہ کی طرف سے لقب امام رضا علیہ السلام کو حاصل ہوا، یعنی مامون کی شہنشاہی اور اس کی ولی عہدی کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے سلطانی امام رضا کو عطا کی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل آپ سمجھتے ہیں اخلاقی طور پر اگر کوئی دیکھے تو یہی ہے کہ مامون اور اس کی ولی عہدی اور اس کی حکومت اور اس کے خزانے اور اس کا لشکر اور اس کے درباری سب خاک میں مل گئے، مگر شہر مقدس مشہد میں آج بھی امام رضا کی سلطانی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ دور سے چمکتا ہوا سنہرا گنبد آواز دے رہا ہے کہ پورے ایران پر اگر حکومت ہے تو وہ سلطان عرب و عجم علی ابن موسیٰ رضا کی حکومت۔ امام کے القاب میں ایک بہت مشہور لقب ہے امام کا، امام کو رؤوف کہتے ہیں، رؤوف یعنی مہربان، امام مہربان۔ امام کو جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا مغیث الشیعۃ و دوار، یعنی فریاد رس، مدد کرنے والے اپنے شیعوں کے اور اپنے زائروں کے۔ امام رضا کے احسانات، امام رضا کا لطف، امام رضا کا کرم اپنے زائرین پر، اپنے شیعوں پر ایسا ہے کہ جو پوشیدہ نہیں ہے، تمام کائنات عالم و عدم جانتی ہے کہ امام رضا نے اپنے شیعوں پر کتنا رحم کیا، اپنے شیعوں پر کتنا کرم و لطف ہیں ان کے، ظاہر ہے کہ اسی لیے آپ کو رؤوف کہتے ہیں۔ اور اس حد تک امام رضا علیہ السلام کا لطف و کرم ہے اپنے چاہنے والوں پر کہ نہ صرف چاہنے والوں پر بلکہ کائنات پر، اور اس کا اندازہ آپ اس لقب سے لگائیں کہ جہاں صرف آپ کو امام ضامن کہتے ہیں وہیں ضامن آہو بھی کہتے ہیں، یعنی کائنات میں
کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس پر امام رضا کا لطف و کرم نہ ہو۔ وہیں جو زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہیں مشہد کے علاقے میں تھوڑی سے فاصلے پر ایک باغ ہے، یہاں حضرت کا اس وقت چائے خانہ موجود ہے، وہیں پر سامنے بتاتے ہیں کہ یہ وہی باغ ہے، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں امام علی مقام تشریف فرما تھے۔ وہ صیاد آہو کو یعنی ہرن کو گرفتار کر کے پکڑ کے شکار کر کے لیے جا رہا تھا، اور اس نے امام کو دیکھ کے فریاد کی اور امام رضا نے اس کی ضمانت لی، اور آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دے، یہ واپس آ جائے گی۔ صیاد کو اندازہ نہیں تھا، لیکن جب وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس نے قدموں پر سر رکھ دیا کہ فرزند رسول، میں آپ کی عظمت سے واقف نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عظمت ہے امام رضا علیہ السلام کی کہ اس قدر لطف و عنایت۔ اور رؤوف جس لقب کے میں نے بارے میں بھی عرض کیا، مہربان، لطف اور کرم اور مہربانی کی کچھ کیفیتیں عربی زبان کے حساب سے، مثلاً رحم کرنے والا ہے تو رحمان بھی رحم کرنے والے کو کہتے ہیں، رحیم بھی رحم کرنے والے کو کہتے ہیں، لطیف بھی رحم کرنے والے کو کہتے ہیں، کریم بھی رحم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یعنی لطف و کرم اور مہربانیاں اور رحم کے یہ الفاظ جو ہیں وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے ذرا سا فرق رکھتے ہیں۔ اسی میں رؤوف، ظاہر ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لطیف بھی ہے، کریم بھی ہے، اور وہ رؤوف بھی ہے۔ یعنی متعدد مقامات پر خداوند عالم کو رؤوف الرحیم کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، یعنی رحم کرنے والا تو ہے ہی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ جہاں رحم میں شدت ہو اس کیفیت کو رؤوف کہتے ہیں۔ بالفرض ایک کیفیت جو اس رؤوف کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، میں عرض کر دوں کہ خداوند عالم نے اگر کسی کو 4 اولادیں عطا کی ہیں تو باپ چونکہ مہربان ہوتا ہے تو وہ چاروں اولادوں پر مہربان ہوتا ہے، لیکن ان 4 اولادوں میں جو ایک سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار اور دیندار اولاد ہے تو اس کے اوپر کچھ اضافی رحم اور لطف والد کا اور والدہ کا یعنی والدین کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اضافی لطف ہے اس کیفیت کو کہتے ہیں رؤوف، یعنی یہ جو مہربانی الگ سے ہوگی، اضافی ہوگی، شدت کے ساتھ ہوگی، اس کیفیت کو کہتے ہیں رؤوف۔ بس یہی کیفیت امام رضا کے مہربانیوں اور لطف و کرم سے تعبیر کی گئی۔ اللہ نے امام کو لقب عطا کیا کہ وہ رؤوف ہیں۔ ظاہر ہے کہ امام مظہر صفات وحدانیت ہوتا ہے، امام خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، تو اللہ کی تمام صفات جو ظاہر ہوتی ہیں وہ امام کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کسی خاص مطیع و فرما بردار اولاد پر باپ مہربان ہوتا ہے، اسی طرح امام اپنے ہر چاہنے والے پر مہربان ہے۔ یہ امام کا لقب ہے رؤوف۔ اور پھر جو کنیت ہے آپ کی وہ ابو الحسن، یعنی امام رضا علیہ السلام کی کنیت ہے ابو الحسن، علی ابن موسیٰ الرضا، یہ نام ہے، نامی اسم گرامی ظاہر ہے۔ اور ایک خصوصیت میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں امام رضا کی، وہ یہ کہ ائمہ کی فہرست میں جب آپ زیارات نامے کو دیکھیں گے جو ائمہ کے سلسلے سے وارد ہوئے ہیں یعنی الگ الگ طریقوں پر، اس میں جو خصوصیت امام رضا کی زیارت کی ہے وہ یہ کہ سید الشہداء کی زیارت کے بعد جو سب سے زیادہ شرف اور عظمت روایات میں وارد ہوا امام رضا کی زیارت میں۔ اور دوسری کیفیت اسی زیارت کے حوالے سے وہ یہ کہ زیارت تو تمام ائمہ کی ہیں، اور تقریباً کچھ متعدد اور خاص الفاظ بھی آپ کو ان زیارات میں ملیں گے، لیکن کیفیات زیارت میں جو زیارت وارثہ کی کیفیت ہے، یعنی امام حسین کے لیے جو زیارات وارد ہوئی ہیں اس میں ایک زیارت وارثہ آدم صفوت اللہ، وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسی کیفیت کو اگر آپ کہیں اور دیکھیں تو صرف امام رضا کی زیارت میں، جناب امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت میں بھی زیارت وارثہ کی کیفیت سے وارد ہوئی۔ کسی اور معصوم کے لیے امام حسین کے علاوہ اس طرح کی زیارت وارد نہیں ہوئی۔ ایک بات۔ دوسری بات، زیارت کی جو کیفیت امام رضا کے یہاں ہے وہ یا آپ کو امام موسیٰ کاظم کی زیارت میں ملے گی یا امام رضا کی زیارت میں ملے گی۔ جب کاظمین میں صحن میں ضریب کے اوپر حاضر ہونے سے پہلے یعنی قبے کے پاس جو جملے ظاہر کہتا ہے یا مشہد مقدس میں امام رضا کے صحن میں کہتا ہے، وہ جملے ملتے جلتے ہیں۔
کہ آپ ہمارے مقام سے واقف ہیں، ہم ہماری حیثیت جانتے ہیں، وتسمعوا کلامی، آپ ہمارا کلام سن رہے ہیں، ورد السلامی، اور آپ ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہ یا امام موسیٰ کاظم کی زیارت میں یا امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں. تو یہ عظمت اور جلالت امام علیہ السلام کو خداوند عالم کی طرف سے عطا ہوئی. سلطان عرب و عجم اور امام رؤوف، امام ضامن، امام سامن، غریب الغرباء، معین الضعفاء، شمس الشموس، ایسے القاب کے حامل امام نے اپنی زندگی سیاسی مذہبی اعتبار سے جس طرح گزاری ہے اس کے اوپر ایک بہت تفصیل طلب گفتگو چاہیے، لیکن میں صرف اشارہ کروں کہ آپ سیاسی زندگی کو اگر امام کی دیکھیں گے تو 3 خلفاء کا دور آپ نے دیکھا، ہارون عباسی، پھر امین اور مامون. مامون کے زمانہ آپ کا آخری زمانہ تھا. اور سختیوں میں امام رضا علیہ السلام نے جو سیاسی نقطہ نظر سے قابل توجہ کام ہے وہ یہ کہ ہارون نے جس طرح سے سادات کشی اور صفاقی سے محبان اہل بیت کو اور خاندان رسالت پر ظلم و ستم کی، حتیٰ کہ امام موسیٰ کاظم کو 14 برس قید خانے میں رکھ کے زہر دیا. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کا زمانہ بڑا سخت دور تھا، اس لیے کہ آپ کو جس طرح کی مخالفت کا سامنا تھا. مامون نے امام رضا کو مکر سے ایران کی طرف بلایا، لیکن امام نے مامون کے مکر کو اپنے سیاست اور اپنی زیرکی اور اپنی حکمت اور اپنے علم امامت سے ختم کر دیا. اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اس کی سیاست کو چکنا چور کر دیا. ظاہر ہے کہ علم امامت سے خلافت کیا ٹکرا سکتی ہے، حکمت الہی سے سیاست کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے. چنانچہ امام رضا نے خراسان میں قیام کیا اور آپ رہے آخری وقت تک. وہ مناظرے، وہ جوابات، وہ علمی درسگاہیں، جس لیے کہ ایک لقب آپ کا عالم آل محمد بھی ہے. روایات کہتی ہیں کہ ایک نشست میں ہزاروں سوال ہوتے تھے امام سے، اور امام بغیر رکے ہوئے سوالات کے جوابات دیتے تھے. مامون ان تمام مسائل کو دیکھتا تھا، اور جب بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اسے اندازہ ہوا کہ شاید یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، تو پھر امام عالی مقام کو اس نے انگوروں میں زہر دیا. چنانچہ آج کی یہ جاسوس اور قیامت خیز تاریخ جو 23ویں ذیقعدہ ہے، یہ وہی دن ہے کہ جس دن شہر خراسان میں امام رضا علیہ السلام کو مامون عباسی نے زہر دغا دیا. جب امام کو زہر دیا گیا تو حضرت نے اپنی شہادت کی کیفیت اور اپنی شہادت کے حالات سے اپنے غلام اوسلط کو پہلے سے آگاہ کر دیا اور بتایا کہ تھوڑی دیر بعد مامون کا کارندہ آئے گا اور میں جاؤں گا اور وہ مجھے زہر دے گا. اور پھر اپنی تہجیز و تکفین کے بارے میں بھی اشارہ فرمایا کہ مامون جب اس میں دخل اندازی کرے تو اس سے کہہ دینا کہ امام نے منع کیا ہے، وگرنہ وہ عذاب جو آخرت کے لیے ہے وہ اسی دنیا میں تجھ پر نازل ہو جائے گا. میرا فرزند مجھے غسل و کفن دے گا. چنانچہ جب امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ اپنے بابا کو غسل و کفن دیں گے، ایسا امام رضا نے اوسلط کو بیان کیا. جب آپ دربار تشریف لے گئے اور آپ کو انگور جو مامون کے سامنے رکھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ آپ ان انگوروں کو تناول کریں، کھائیں، تو حضرت نے انکار کیا اور اس نے جبر کیا. تو چند دانے انگور اٹھائے امام نے، اور جب چلنے لگے تو مامون نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے اپنی شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں تو نے بھیجنے کا انتظام کیا وہیں جا رہا ہوں. یہ کہے کہ ایک جملہ امام نے فرمایا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے. اور یہ کہہ کہ امام اس دربار سے نکلے اور گھر تشریف لائے اور زہر سے تڑپنے لگے. چنانچہ امام محمد تقی علیہ السلام مدینے سے باعجاز پہنچے، اور جب حضرت کی شہادت ہوئی تو آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، اور سرزمین مشہد پر امام عالی مقام کو دفن کیا گیا. جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر خراسان میں پہنچی تو لوگوں نے سر و سینہ پیٹا، گریہ کیا، آنسو بہائے. روایات کہتی ہیں کہ ظاہری طور پر صحیح مگر مامون بھی گریبان چاک کیے ہوئے جنازے کے آگے آگے تھا. ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی امام رضا کو سپرد خاک کیا گیا. ہم مومنین کی خدمت میں، صاحب ولی عصر حضرت حجت کی خدمت میں، صاحب الزمان کی خدمت میں اس عظیم ترین غم کے سانحے کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اپنی بات کو اسی کے ساتھ تمام کرتے ہیں. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلِبٍ ينقلبون.